سوال ہمارا جواب آپ کا میں سوال ہے، دیندار طبقے کا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ دیندار طبقے کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کیوں کی جاتی ہے آج کل کہ جس میں تمسخر کا پہلو ہوتا ہے، مزاح کا پہلو ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر ایسا ہے جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو اس سے کیسے بچا جائے، اور اگر ایسا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہوا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اتنی الرجی ہے مسجد کے امام سے، مسجد کے مؤذن سے، داڑھی والوں سے، نکاح پڑھانے والے قاضی سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، شیوخ سے، خانقاہی نظام سے، پیران نظام سے بہت زیادہ الرجی ہے کہ جب وہ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے مجبوراً تو پھر ان شخصیات کو برا کہتے ہیں۔ کوئی اگر عالم دین بالکل سادہ لباس پہن کر آئے تو کہتے ہیں کہ اس سے کیسے ملیں، اس کا لباس تو دیکھو، اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت اچھا اور خوبصورت لباس پہن کر آئے تو کہا جاتا ہے رسول اللہ نے تو سادگی کا درس دیا، یہ بن سنور کر آتے ہیں۔ اگر کوئی خود کو فقیری یا قلندرانہ اور درویشی طریقہ کار کے تحت زندگی گزارنے والا بنا دے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا پیر ہے، یہ کیسا صوفی ہے جس کی زندگی ایسی نظر آتی ہے کہ جیسے یہ کم غسل کرتے ہیں اور کپڑے دھو کر نہیں پہنتے، یا بالوں میں ان کے دھول اٹی ہوئی ہے تو یہ صاف ستھرے نہیں رہتے، ان کی کوئی پرسنالٹی ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو چمکیلا رکھے، چہرے کو صاف ستھرا اور شاد و آباد رکھے، بال سنورے ہوئے ہوں، خوشبو لگی ہوئی ہو اور کلف والے کپڑے ہوں تو کہا جاتا ہے تکبر دیکھا حضرت صاحب میں، دیکھا تیار ہونے میں کم سے کم 2 گھنٹے لگتے ہوں گے ان کو۔ تو جو دین کو یا اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے وہ پھر برا کہتے ہیں علماء کو، مفتیان کرام کو۔ خانقاہی نظام میں بھی جب پیر صاحب آتے ہیں وہ لوگ ادباً کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں یہ کوئی طریقہ ہے، اپنی آمد پہ سب کو کھڑا کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود نہیں کرتے، لوگ احتراماً کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس خانقاہی نظام جو کہ اسلام کا ایک سمبل ہے اس علامت کو برا نہیں کہہ سکتے تو پھر پیر صاحب کو برا کہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ دیندار طبقے کا مذاق اڑانا یہ مسلمان خود کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ بیٹا خامیاں نکالے اور نقائص نکالے باپ میں، وہ بھی محلے کے سامنے۔ یعنی تو لوگ کہیں گے بھائی تو اس کا بیٹا ہے، ہم اگر تمہارے باپ کی کہیں برائی کرتے ہیں تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم تو اس کے بیٹے ہو، تم کیوں برائی کر رہے ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیندار طبقہ مسلمانوں کے سمبل ہیں، علامت ہیں، ہمارے ہیڈ ہیں، ہمیں سمجھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں شریعت کو، ہم انہی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو غیر کیا کہیں گے کہ ہم اگر مذاق اڑائیں تو سمجھ میں آتا ہے خود مسلمان ہی اپنے جو ہے وہ علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، جب بچوں کے نام رکھنے ہوتے ہیں تو ہم جاتے بھی تو ان کے پاس ہیں۔ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں نام کیا رکھے جائیں بچوں کے، ہم تو الٹے سیدھے نام رکھ لیتے ہیں۔ جن کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھنی ہو تو اسی حافظ کے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جس دیندار طبقے کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، باپ کا جنازہ پڑھا ہو تو ہمیں تو نماز جنازہ پڑھانے آتی نہیں، نہ ہم نے کبھی سیکھی ہے، تو ہمیں پھر ضرورت انہی کی پڑتی ہے دیندار طبقے کی۔ جس دیندار طبقے کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، مسجد میں جانے کے لیے اسی کی اذان کی آواز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اذان دے گا تو ہم جائیں گے۔ جس دیندار طبقے کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے غسل کے، نماز کے، روزے کے، طلاق کے، وراثت کے مسائل پوچھنے ہو تو ہم انہی کے پاس جاتے ہیں، بچے کو قرآن سکھانا ہو تو اسی قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دیندار طبقے کا مذاق نہ اڑایا جائے، بالخصوص جید علماء کا نہ اڑایا جائے مذاق، کیونکہ ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ وہ وارث ہیں انبیاء کے، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر ان کا مذاق اڑایا جائے گا تو یقیناً گناہ میں بھی شامل ہوں گے۔ یہاں تو ذلیل و خوار ہونا ہی ہے، اوپر بھی جواب دینا پڑے گا، اوپر سے مراد قیامت میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رب تعالیٰ اگر کسی کی قسمت میں، کسی کے نصیب میں بدبختی لکھ دے تو اس کی زبان سے علماء کے خلاف تحقیر والے جملے ادا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا خیال رکھیے، ان سب سے محبت کیجیے، اس طبقے سے محبت کیجیے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کہیں تنقید کی گنجائش ہے بھی تو شائستگی کے ساتھ تنقید کیجیے۔